السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا تختی نمبر 3 حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ سب سے پہلے ہم نے حروف تہجی پڑھی۔ حروف تہجی کے بعد ہم نے مرکبات کی تختی پڑھی، ملے جلے لفظ اور نقطوں کی پہچان کروائی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دونوں تختیوں کا جو سبق ہے یا ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سبق کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس علم کا جو نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا جو پاک اور طیب ہو۔ یہاں بچوں کے لیے بہت آسان سی دعا، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3 حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ اب بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ جو بالغان ہیں ان کو تو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زبر زیر پیش ان کو پہچان ہے۔ لیکن جو بچے نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کا ذہن نشین کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن نشین نہیں ہوگی تو ان کو پڑھنے میں بہت مشکل ہوگی اور ان کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بچوں کو یہ چیزیں ذہن نشین کروانی بہت ضروری ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر لفظ کے اوپر، زیر لفظ کے نیچے اور مڑی ہوئی کو پیش کہتے ہیں۔ زبر جو ہے وہ لفظ کے اوپر ہوتی ہے، زیر لفظ کے نیچے ہوتی ہے اور مڑی ہوئی شکل کو پیش کہتے ہیں۔ بچوں کو یہ ضرور بتائیں۔ اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبر منہ کھول کر ادا ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہے حمزہ، خالی ہے تو الف ہے، اگر اس کے اوپر کچھ بھی زبر زیر پیش تشدید مد کچھ بھی ہو جائے گا تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ۔ اب لفظ ہے حمزہ، اب بچوں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، بچے آپ کو بتائیں گے کہ یہ زبر ہے۔ حمزہ زبر آ، جو زبر کی آواز ہے وہ منہ کھول کر ادا ہوگی، حمزہ زبر آ۔ اسی طرح بچوں سے پوچھیں کہ یہ لفظ کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ لفظ کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ پڑھیں گے، پھر زیر پڑھیں گے اور پھر آواز بنے گی ای، آواز گرا کر ادا ہوگی، حمزہ زیر ای۔ اسی طرح لفظ کیا ہے؟ حمزہ، اور مڑی ہوئی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ حمزہ پیش، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگی، حمزہ پیش او۔ اب 3 آواز بنی، آ ای او۔ اب حرکات کو، زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف یعنی کہ جلدی سے پڑھتے ہیں۔ بلا وجہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے۔ یہ جو بالغان ہیں یہ اس بات کو یہ لوگ بھی ذہن نشین کر لیں کہ زبر زیر پیش کو بلا وجہ نہیں کھینچتے۔ اگر زبر زیر پیش کو بلا وجہ کھینچ دیا جائے تو ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اور لفظ کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کو بلا وجہ نہ تو کھینچنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، بلکہ معروف نہ جلدی سے ادا کرنا ہے۔ لفظ تھا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ پھر پڑھیں گے با زبر، آواز بنی با۔ بچوں کو جو بتائیں کہ جو بھی جس کے اوپر بھی زبر ہوگی اس کی آواز وہی بنے گی، با زبر با۔ با بنی نا، با پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، آواز بنے گی با۔ با زیر آواز بنی بی، با پیش آواز بنی بو، با بی بو۔ اسی طرح تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، آواز بنی تا تی تو۔ اب دیکھیں یہاں آ گیا سا، بغیر سیٹی، بغیر سختی سے۔ میں نے آپ کو حروف تہجی میں اس کا بتا دیا تھا کہ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگا کے سا ادا ہوتا ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی۔ سا زبر آواز بنے گی سا، منہ کھول دیں، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو،
सा सी सू. آپ کے پاس کوئی بھی قاعدہ ہے اس میں حرکات کی تختی ہوگی تو حرکات کو زبر زیر پیش کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے جب وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کوئی بھی آپ کے پاس قاعدہ ہو، یہ نہیں کہ یہ قاعدہ ہو رحمانی نورانی، کوئی بھی آپ کے پاس مدنی قاعدہ جو بھی ہو جس میں حرکات کی تختی ہو، آپ اس کو اسی طرح جو ہے پڑھ سکتے ہیں. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. خو خی خو. بچوں کو بتائیں، جب بچوں کو اس کے ہجے کرنے آ جائیں تو پھر بچوں کو روانگی سے اس کو بتائیں کہ خو زبر کی آواز بنے گی خو، خی خو. دا دی دو، ذا ذی زو. اس میں بھی سیٹی نہیں، نرمی سے ادا ہوتا ہے. دال، دال کے بعد والا جو زال ہے یہ بڑے نرمی سے ادا ہوتا ہے. ذا ذی زو. اسی طرح رو زبر آ گئی موٹا پڑھیں گے، زیر آ گئی باریک پڑھیں گے، ری اور پیش آ گئی تو رو، رو ری رو. جو بالغان ہیں جو اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ را کے اوپر زبر آئے گی تو را موٹا، را کے نیچے زیر آئے گی تو را باریک، اور را کے اوپر پیش آئے گی تو را پھر پر پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے را کے بعد زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو. سو موٹا، سین کی نسبت سو جو ہے وہ موٹا. سو سوئی سو. دو موٹا پڑھیں گے، دو دوئی دو. اب تا کی نسبت اس کو موٹا پڑھیں گے، تو توئی تو، تو توئی تو. اب اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور موٹا پڑھیں گے، زو زوئی زو، آ ای او، غو غی غو، فا فی فو، فا فی فو. قاف کو موٹا پڑھیں گے، قو قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو، ہا ہی ہو، ہی ہو، آ ای او، یا ی یو. یہ ہوئی ہماری حرکات کی تختی کمپلیٹ. اب آپ بچوں کو صحیح طرح بتا دیں کہ جو بھی جس بھی لفظ کے اوپر ہوگی آواز اسی کی وہی بنے گی. جیم کے اوپر زبر ہے تو جیم زبر کی جا، قاف کے اوپر ہے تو قو، کاف کے نیچے زیر ہے تو قی، قاف کے اوپر پیش ہے تو قو. اسی طرح بچوں کو سمجھائیں اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے جلدی سے پڑھنی ہے زبر زیر پیش. تو آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اسی تختی کو دوبارہ جس میں متشابہ الفاظ اعراب کے ساتھ زبر زیر پہ حرکات کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں فرق کریں گے. جیسے تا زبر تا اور طوا زبر طوا، یہ دونوں ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم اگلی سبق میں اس کی مشق کریں گے. اور آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور اس کو اپنے قرآن کی ادائیگی کا طریقہ صحیح کرتے رہیں جس طرح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو آپ کا انشاءاللہ قرآن بہت جلدی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی تمام عبادات جب تک انسان کا قرآن ٹھیک نہیں ہے تو انسان کی تسبیحات، عبادات، نماز وہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو قرآن کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا سیکھ لیں. آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.